ٹھیک ہے جی، آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج لیکچر نمبر 5 ہے اور آج ہمارا روزہ بھی 5 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے اس روزے کو قبول فرمائے، آمین۔ ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو آج دینا چاہوں گی، انشاءاللہ جلدی ہی میری کوشش ہے کہ میں اس کی آڈیو بناؤں یا ایٹ لیسٹ اس کو اپنے اسٹیٹس اسٹوری پہ لگا دوں، لیکن آپ چونکہ سب آن لائن ہیں جتنے بھی، وہ سب یہ سن لیں، اور جو بعد میں واٹس ایپ گروپ میں سننے والے ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو ٹپ بتانے لگوں، یہ آپ نے کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے کافی زیادہ میسیجز آ رہے تھے اس حوالے سے کہ ہم سے صحیح طریقے سے عبادت نہیں ہو پا رہی، رائٹ؟ بیمار ہیں یا پتہ نہیں کیا دعا نہیں مانگی جا رہی، اس طرح کی عبادت نہیں ہو رہی، کچھ بھی پرابلم ہے، نظر کا ایشو ہے، جادو کا ایشو ہے، کچھ بھی۔ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں جو مسنون ہے، یعنی جو سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے صبح شام، یعنی آپ کو فجر کے بعد یہ کرنا ہے اور آپ کو عصر کے بعد یہ کرنا ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان آپ یہ کر لیں، رائٹ؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ اذکار میں شامل ہے، جو صبح شام کی حفاظت کی دعائیں ان میں شامل ہیں۔ آپ کو 100 ٹائمز in the morning and 100 times in the evening، یعنی صبح اور شام 100 ٹائمز آپ کو ایک کلمہ ادا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں اور اس کو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ود دا ریفرنس گروپس میں بھی سینڈ کر دیا جائے، اور جو یہاں پہ آن لائن ہے وہ جو ہے کمنٹ باکس میں یہ لکھ دیں۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جو بھی میری ہیلپرز اس وقت آن لائن ہے وہ سن رہی ہیں، آپ کا یہ فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی لگا رہی ہوں کہ آپ کو گروپس میں ود دا ریفرنس اس حدیث کو شیئر کرنا ہے۔ یعنی کہ اس کا مفہوم یوں ہے کہ جو فجر کے وقت یہ کلمات ادا کرتا ہے 100 ٹائمز، وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، لائک یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، لٹرلی میں نے یہ کیا تھا، لٹرلی، کیونکہ سب کے اوپر کوئی نہ کسی طرح کی ٹرائلز آتی ہیں، میں نے محسوس کیا تھا کیونکہ نظریں تو سب پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، نظریں تو ارد گرد ہیں۔ میں نے جب اس کو محسوس کیا تو میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ جیسے ایک کیج میں سے میں آزاد ہو گئی ہوں، جیسے میں باہر نکل آئی ہوں کسی قید سے۔ کوئی چیز تھی جو مجھے روک رہی تھی، جیسے کوئی برڈن تھا جو میں کر نہیں پا رہی تھی، رائٹ؟ اور ایک دل کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا تھا دعا مانگنا چاہ رہی تھی، دعا نہیں مانگی جا رہی تھی، کنسنٹریشن نہیں آ رہی تھی، اور وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ پتہ نہیں میں بہت گناہ گار ہو گئی، میں نے کیا کر دیا۔ لیکن دیکھیں یہ ارد گرد ایسی انرجیز ہیں، نیگیٹو انرجیز آپ کے ارد گرد ایکٹ کر رہی ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ دین کی طرف آئیں، یہ تو برحق چیز ہے، یعنی کہ جو شیاطین ہیں۔ سو آپ یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ آپ اس کا فرق دیکھیں گے، اور جب یہ آپ دیکھیں گے تو آپ نے میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، میرے لیے، میرے پیرنٹس کے لیے، میری ٹیم کے لیے، اور تمام ٹیموں کے لیے جو اس پہ کام کر رہی ہیں دین کے لیے۔ اچھا جی، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے امیج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، بی گریٹفل ٹو اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، تو ہم پہلے پوری آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ کا پتہ چل جائے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور اللہ کا شکر کرو اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو۔ فوکس کرنا ہے آپ نے، دوبارہ سنیں اس کو۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں آپ کے لیے، یعنی حلال جو چیزیں ہیں وہی پاکیزہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس کو کھائیں، پئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اور کیوں شکر ادا کریں؟ اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو نمبر 1، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان کو اپنے لیے حلال نہیں کرنا، اور جن کو حلال کر دیا ان کو حرام نہیں کرنا۔ کئی لوگ اپنے اوپر خود ہی چیزیں حرام کر لیتے ہیں کہ آج سے میں نے یہ نہیں کھانی، تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں، اور یہ پہلے وقتوں کی باتیں ہیں۔ پہلے لوگ جو تھے وہ اپنے بتوں کے نام جو چیزیں کر دیتے تھے وہ اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو جو پاکیزہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ان کو کھائیں، پئیں، اور نمبر 3 آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو حلال کا لقمہ ہوتا ہے، جو آپ حلال کھاتے ہیں،
یہ دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے. یعنی اگر آپ حلال کھا رہے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی. اور دیکھ لیں اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ حرام کھا رہے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی. چاہے آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، یعنی وہ آتا ہے نا کہ گرد آلود بھی ہو گیا انسان، لیکن وہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کا لقمہ جس نے کھایا تھا وہ حرام ہے. سو حلال کھائیں. اور اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اس میں یہ بات آ گئی، یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ آ گئی کہ حلال کھانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ الحمدللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر جب شکر ادا کریں گے، یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہے. اچھا، شکر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے بیسیکلی؟ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل، اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا. یعنی کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی اظہار کرتے ہیں دل سے، اور آپ کے باڈی پارٹ سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ احسان مند ہیں. سپوز آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ کیا. یعنی آپ پہلے اس کے احسان کو مانتے ہیں، رائٹ؟ پہلے آپ احسان کو مانتے ہیں. کئی لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، بندوں کو بھی شکر نہیں ادا کرتے. اللہ کا بھی شکر ادا کریں، بندوں کا بھی شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جس نے آپ کا کام کیا آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، تو آپ اس کے احسان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جب آپ اللہ کے احسان کو اور اللہ کی نعمت کو مانیں گے تو ظاہری بات آپ زبان سے اظہار کریں گے، یہ ضروری ہے. آپ کا شکر الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ دل سے، یعنی صرف زبان نہیں، آپ کا دل بھی اقرار کرے کہ مجھ پر اللہ کی بہت نعمتیں، اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر آپ کے باڈی پارٹس، یعنی کہ ان کو آپ نے اللہ کے حکم کے تابع کیا. یعنی کہ اب جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں ان سے آپ کیا کام لیں گے؟ وہ والے کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کی راہ میں اپنی ایک قسم کی باڈی کو لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ دین کا کام کریں، آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، سپوز جیسے آپ چیریٹی کا کام کریں، تو اللہ تعالیٰ کی آپ نے اپنی باڈی کا شکرانہ اس طرح ادا کیا کہ آپ نے اس کو اللہ کے کام میں لگا دی. آپ حفظ کر رہی ہیں، آپ حفظ کروا رہی ہیں، آپ دین کا کام کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ تلاوت کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شکر ادا ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو اچھے کام میں لگایا. یعنی اللہ نے اگر آپ کو کان دی ہیں تو اب آپ کان سے تلاوت سننے کی بجائے، اچھی باتیں سننے کی بجائے غیبتیں سن رہی ہیں یا آپ گانے سن رہی ہیں، اس کا مطلب آپ شکر نہیں کر رہی، آپ ناشکری کر رہی ہیں. کیونکہ یہ شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کا پہ یوز جو آپ کریں وہ بھی اللہ کی راہ میں کریں. اللہ نے آپ کو مال دیا، رائٹ؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس مال کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. تو یہ ہے آپ کا شکر. یہ نہیں کہ اس مال کو آپ نے جوڑتے جانا ہے، جوڑتے جانا ہے، نہیں، یہ ہوگا آپ کا شکر. صحیح ہو گیا؟ تو ہم نے سب سے پہلے ماننا ہے، اللہ کے احسان کو ماننا ہے. اور ہم وہ کیسے مانیں گے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے ہمارے دل میں شکر کا جذبہ آئے. نمبر 1 یہ کہ ہم نے دل سے اعتراف کیا، احسان مانا اللہ کی نعمتوں کا. تو کیسے احسان مانیں گے؟ جب ہم غور کریں گے. سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ، اتنی بڑی نعمت. اگر ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے تو کیا ہوتا؟ بہت سی سسٹرز کے میسیجز آتے ہیں جو نان مسلم کنٹریز میں رہتی ہیں، وہاں پہ ان کا پورا پورا گھرانہ ہندو ہے یا کوئی اور مذہب کا ہے اور وہ اکیلی مسلمان ہوتی ہیں. لاسٹ ایئر مجھے پتہ ہے بڑے انٹرسٹنگ واقعات سامنے آئے کہ لڑکیوں نے، جنہوں نے، ان کا لاک ڈاؤن تھا، اسلام قبول کیا ہوا تھا، تو وہ ان کو اب چھپ کے نماز پڑھنی تھی اپنے پیرنٹس سے، ٹھیک ہے؟ اور روزہ رکھنا تھا، سحری بھی چھپ کے کرنی تھی، افطاری بھی، کیونکہ ان کے گھر والے کہتے کہ تم اسی ٹائم پہ کیوں کھا رہے ہو. تو ان کے چیلنجز بہت زیادہ تھے. یعنی پورا گھر ہندو ہے اور وہ لڑکیاں جس طرح سے وہ موٹیویٹ ہو رہی تھی، جس طرح سے وہ رمضان کے روزے رکھ رہی تھی، جو ان کو خوشی تھی رمضان کے چاند نظر آنے کی، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یعنی ان کو دیکھ کے اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. وہ اتنی ٹف سچویشن سے گزر رہی ہیں، وہ بتا نہیں سکتی گھر والوں کو، کیونکہ بھی وہ سٹینڈ نہیں ہے. اگر وہ سٹینڈ ہوتی تو وہ سیپریٹ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر ماں باپ ان کو گھر سے نکال دیتے. آپ کو پتہ ہے ہندو معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ملتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ہیں، تو وہاں پہ کئی جگہوں پہ بڑی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ گوشت کھا لیں
وہ کہیں گے آپ نے ہمارے گائے ماتا کا گوشت کیوں کھا لیا، اس کے اوپر ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. بہت سی اور کمپلیکیشن آپ کو نہیں پتہ وہ کیا کچھ فیس کر رہی ہیں. تو میری بہت سی دعائیں آپ سب سسٹرز کے لیے جو آڈیو سن رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر دے گا، ہمت نہیں ہارنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے راستے ہموار کرے گا انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آپ پراؤڈلی اناؤنس کر سکیں گی کہ آپ نے دین اسلام پر آپ آگے. الحمدللہ آپ جو بھی ایفرٹ کر رہی ہیں چھوٹی بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو قبول فرمائے. پریشان نہیں ہونا. اگر کبھی آپ کو ایسا موقع ہوا کہ آپ کو نماز نہیں آپ پڑھ پا رہی، آپ کے سامنے آپ کے سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے. نیکسٹ آپ جو بھی نماز ہوگی اس کے ساتھ وہ نماز ادا کر لیجیے گا. یہ آپ کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کی سچویشنز ڈفرینٹ ہیں. اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو سحری کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لیں اور کوئی بھی انرجی والی چیز رکھ لیں جو آپ کو انرجی دے سکے، جیسے بناناز ہیں یا سم ٹائم چاکلیٹ ہے. اگر کھجور پر، میرا نہیں خیال کہ ان گھرانوں میں کھجور ہو، تو کوئی ایسی چیز رکھ لیں تاکہ آپ فوراً سے پانی پئیں اور آپ کا روزہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہمت عطا فرمائے. تو یہاں میں ذکر کر رہی تھی کہ سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہمارے لیے وہ چیلنجز نہیں ہیں. اور دوسری بات، ہمیں امت محمدیہ بنایا. ٹھیک ہے، ہم فالوورز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، الحمدللہ. پھر اس کے بعد دیکھیں ہمیں یہ بھی تو بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی گائے بھینس، کوئی بکری، کوئی چھپکلی، کوئی کیڑا، کوئی کاکروچ نہیں بنایا.